السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت ہو. آجائے بھائی، آ جائیے. اور سب خیریت سے ہیں؟ ہم بھی خیریت سے ماشاء اللہ. دانہ کھا رہی ہے کبوتر، اور اب بھی دانہ ڈالیے ان کو. بارش کا ٹائم ہے، دانہ ہر جگہ بہت کم ملتا ہے. چھت پہ سے رات میں ڈال دیتے ہیں کہ تو صبح بھیج جاتا پانی سے، تو صبح ہی ڈالنا پڑتا بارش کے اندر. میں خود صبح آ کے ڈالتا ہوں. ابھی ڈالا اور وہ سب آ جاتی ہیں ابھی ٹائم سے پہلے. تو آپ بھی ان کو دانہ ڈالیے ماشاء اللہ، اور دعا میں یاد رکھیے گا، اور ویڈیو کو فالو کریے گا بھائی. اور اپنی نماز، تسبیح، اس سے بالکل بھی غافل نہیں ہو. 3 تسبیح کبھی نہیں چھوڑنا، ہمیشہ بولتا ہوں. تیسرا کلمہ اور درود شریف، استغفر اللہ. 3 تسبیح تو ایسی ہے بالکل نہیں چھوڑنا ہے، بالکل نہیں چھوڑنا ہے انشاء اللہ تعالیٰ. کیونکہ اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کا نام ہے اسے کلمے میں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے پر بے حد احسانات ہیں. یہ اپنے کوئی پرسانہ حال نہیں تھا، نبی کے ذریعے ساری چیز ملی اپنے کو. اور جنت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملے گی اپنے کو، ان کی سفارش سے ملے گی. تو اپن کیوں نہیں کم سے کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں؟ بہت بڑی بات، 100 مرتبہ پڑھ لیں. ویسے تو اللہ چاہے تو اپن ہزاروں کی تسبیح پڑھیں، مطلب ہزاروں کی تعداد میں، لیکن کم سے کم یہ 100 تسبیح تو ہو ہی جائے کیسے بھی کر کے. اور استغفر اللہ، یہ کیا ایسا ہے کہ چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں، ایسا ہے ہی نہیں. تو کم سے کم 100 مرتبہ یہ استغفر اللہ. ویسے تو ہزاروں بار کا ہے اس کا، اور آپ جتنا پڑھو گے نا فائدہ، بے حد فائدہ. استغفر اللہ کا بہت فائدہ. مت اڑیے بہت ساری بیٹھی تو بلا وجہ اڑ گئی. متی دانہ کھا لیجیے، میں اور بھی ڈال دوں گا انشاءاللہ. جاؤ مجھے کہیں بھی، آ جاؤ واپس. تو یہ استغفر اللہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اسے، میں بتا رہا ہوں کہ ایسا آزمانے کا نہیں بولتے کوئی چیز دین کے بارے میں کہ آزما کے دیکھو، ایسا نہیں ہے. مطلب یہ تو ایک پڑھنے کی ہے اپنے کو، اور بہت اچھی چیز ہے. یہاں تک کہ گیپ سے مدد ہوتی ہے، یہ کھلی بات ہے. آپ سوچو گے بھی نہیں کہ کہاں سے اپنے پاس میں آئے گا، جہاں سے گمانو وہاں سے نہیں آئے گا، اور دوسری کا سے آ جائے گا. مطلب گیپ سے مدد کا یہ مطلب ہے. تو استغفر اللہ بے حد، 100 مرتبہ کا تو ہے ہی تسبیح میں، لیکن آپ بے حد پڑھو. ہے کیا اس میں؟ استغفر اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ. اتنی مدد ہوگی کہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں. ان کو دانے ڈال دے تو بہت زیادہ پھپڑا رہی ہے. تو دانے یہ ختم ہو گئے، ایک بار کو ڈال دیتا ہوں، دیکھتے اٹھا لے بس. یہ کیونکہ پانی میں ہے نا، چھت پہ پانی بھرا ہوا، تو گیلے بھی ہو رہے ہیں. اچھا اٹھ جائے گے پھر سوکھے ڈال دیں گے اپن، یہ اس لیے نہیں ڈال رہا ہوں میں. اور اس لیے بات بھی کر رہا ہوں، تسبیح بڑی ہو جائے گی تو باقی ان کو دانے اچھے ملے گا. اب یہ پورے گیلے ہو رہے تھے. یہ جو کھا رہی ہے، یہ میں نے ڈالے نا، یہ پانی بھرا ہوا ہے، یہ گیلے ہو رہے ہیں. تو آپ استغفر اللہ، درود شریف، یہ تو بالکل. اور ہے کہ چلتے پھرتے آپ اپنے، یہ بھی میں بول رہا ہوں کہ ویسے دھیرے دھیرے بولتے رہو آپ، استغفر اللہ استغفر اللہ. دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا مطلب آپ مدد کرے. مطلب ایسی غضب کی چیز ہے، میں تمہیں بتا نہیں سکتا. استغفر اللہ بہت زبردست جو ہے وہ تسبیح ہے. کلمہ پڑھے، پہلا کلمہ، کیونکہ اس کے بغیر چارہ کاری نہیں ہے. یہاں تک بتایا کہ انسان کی جب آخری وقت ہو، اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا
بہت بڑی بات ہے، یعنی یہاں تک کہ ٹکٹ مل گیا جنت، کتنی بڑی بات. اپن اسی چیز چھوڑ کے بلا وجہ کی بکواس بات میں لگے رہے ادھر سے ادھر، اس کی برے اس کی برے. ہاں غیبت ایک بہت خطرناک چیز ہے. ایک صاحب لکھتے ہیں کہ اگر برائی ذرا سی برائی ہوتی نا، جائز ہوتی، تو میں میری ماں کی برائی کرتا، کیونکہ میری نیکی میری ماں کو مل جاتی. بتائیے آپ کتنی بڑی بات. مطلب میری نیکی جو کروں میں وہ میری ماں کو مل جائے. تو اس لیے غیبت کسی کی نہیں کرنا چاہیے. بہت گندا عمل ہے یہ اور بہت بیکار ہے. کسی کے پیٹھ کے پیچھے کچھ بھی بات کر لینا وہ غیبت ہوگی اس کی. یعنی یہاں تک کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ اسے کرتے میں سل آ گئے پیٹھ کے پیچھے، سمجھو گناہ ہو گیا. اور ایسا ہوا، نبی نے بتایا بھی کہ تم اگر یہ سمندر میں کود جاؤ تو پورا سمندر سے وہ ہو جائے. مطلب ایسا گناہ ہے، بہت بڑے بڑے گناہ ہیں. غیبت کرنا جو ہے بہت بری بات ہے. غیبت نہیں کرنا چاہیے. وہ جان ڈال دیتے ہیں، بس میری ویڈیو ہو رہی تھوڑی سی اور دانے ان کے خلاص ہو گئے، ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو کو فالو کریے گا اور میرے کو دانے ڈالو ذرا تو کھا لے گا بیچارے. دعا میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو بہت فالو کریے گا بھائی، ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.